11ویں امام کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے 11ویں امام نے امام زمانہ کی غیبت کی تیاری کرائی تھی، کیونکہ ان کے بعد تو غیبت ہونے والی ہے، کتنے سال کی، 1200 سال تو ابھی گزر گئے، لیکن 6 سال میں کیا تیاری ہوگی؟ اصل میں 34 سال میں 10ویں نے تیاری کرائی، اس تیاری کو مکمل کیا 11ویں نے، تو 10واں امام بہت اہم امام، ہر امام اہم ہے، یہ جملہ پھر توہین آمیز نہ ہو، لیکن اس لیے بہت اہم کہ غیبت میں ہم غیبت میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے 10ویں امام کا کنٹریبیوشن بہت اہم، اور 10ویں امام کا ایک ٹائٹل ہے ہادی، وہ تو ہر امام ہادی، لیکن وہ اس لیے ہے کہ ہر امام نے ہدایت کی اپنے زمانے والوں کے لیے، 10ویں نے ہدایت کی ظہور امام تک کے مومنوں کے لیے، ان کا ایک واقعہ، اور ان کی زندگی بھی 7ویں کی طرح سے 2 مرحلوں میں ہے۔ میں 7ویں کے حوالے سے اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں 7ویں امام کی قید اتنی مشہور ہو گئی کہ ایسا ہمارے ذہن میں کنسپٹ ہے جیسے 7واں ساری زندگی قید رہا، ایسا نہیں، 7واں 14 سال قید رہا ہے نا، اور 20 سال آزاد رہیں، یہ امامت کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹل ایج نہیں، جتنے سال قید رہے ہیں اس سے زیادہ اور خاصا زیادہ آزاد رہیں، رہا بالکل آزادی۔ 10واں امام 34 سال 7ویں امام کی بھی امامت ہے، 34 سال 10ویں کی بھی امامت، 10واں امام بھی آدھے سے زیادہ آزاد رہا، اور آخری دنوں میں متوکل کی قید میں تھے، جو سامرہ میں آج آپ جا کے زیارت کرتے ہیں 2 معصومین کے روضوں کی، اور وہ جو نیچے سرداب میں امام زمانہ کی ولادت ہے، وہ سارا 10ویں کا وہ گھر تھا، اتنا بڑا نہیں، چھوٹا سا، جہاں پہ متوکل نے ان کو قید رکھا تھا، لیکن یہ قید رکھا تھا ان کی 20 سال کی آزادی کے بعد، پہلے 20 سال آزاد رہے، آخری سالوں میں قید رہے۔ اب یہ زیادہ میں تفصیل میں چلا گیا، آج 10ویں امام کے حالات نہیں بتانا ہے، اس قید کو 7ویں امام کی قید سے ذرا مختلف تھی، جس کو آج کل پاکستان میں کہتے ہیں فلاں کو ہاؤس اریسٹ کر دیا، وہ اپنے گھر میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت تنگ گھر نہیں ہے، بہت چھوٹا گھر نہیں ہے، ایک مومن کسی طرح سے، اب میں نے ساری روایت کو شارٹ کر دیا، کسی طرح سے وہ 7ویں امام سے ملاقات کے لیے اس کا ایکسس ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے ایکسس؟ قیدی کہا کہ وہ جیلر یا کوئی سپاہی آپ کا جاننے والا ہے، وہ آپ کو چپکے سے جا کے ملا کے لے آتا ہے۔ یہ تو میں عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، جو وی آئی پی ہیں وہ تو اپنے گھر میں آ کے رات سوتے ہیں، پھر صبح پہنچ جاتے ہیں۔ خیر، تو اب یہ ہے کہ وہ جو سپاہی تھے پہرے پہ، ان میں سے ایک اس کا جاننے والا تھا، اس نے کہا میں تمہیں رات کو، آدھی رات کو آنا، وہ میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، میں تمہیں اندر گھر میں داخل کر دوں گا، پھر تم جانو تمہارا امام، میرا اور کوئی تعلق نہیں، داخل ہوں۔ اب آدھی رات کا وقت، پرانا زمانہ، الیکٹریسٹی تو ہے نہیں، چراغ جل رہا ہے، کمرے میں داخل ہوا۔ یوجولی کمرے اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ دروازہ ہوتا ہے قبلے کے سامنے، یعنی کوئی دروازے سے داخل ہو تو قبلہ اس کے سامنے ہوگا، امام قبلہ رخ بیٹھے ہیں تو بیک ہے امام کی، اس کو ایسا لگا امام کے سامنے کوئی چیز ہے، اندھیرا، چراغ تو ہے لیکن کچھ روشنی کچھ اندھیرا، کیا چیز ہے؟ قریب آیا، ابھی تک امام کی بیک اس کی طرف ہے، تو دیکھا ایک قبر کھدی ہوئی ہے امام کے سامنے، قبر۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ شاید امام کو اپنی شہادت کا، ہر امام کو اپنی شہادت کا علم ہوتا ہے، تو شاید وہ شہادت کا وقت آ گیا، تو امام نے پہلے سے پریپریشن کر لی، جیسے 2 راتیں پہلے آپ دنیا بھر کے علماء سے سنتے آئے ہیں کہ 8ویں امام نے بھی ساری تیاری کر لی تھی۔ یہ خیال دل میں آیا تو فوراً رونے لگا۔ 10ویں امام نے ابھی مڑ کے دیکھا نہیں پیچھے کون آیا، ایک مرتبہ اس کا نام لے کے کہا فلاں ابن فلاں، جو تو سوچ رہا ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ پہلے تو یہ چونکا، جب دیکھا ہی نہیں مجھے تو میرا ہی نہیں میرے باپ کا بھی نام لیا، اور پھر میرے دل کا خیال بھی امام نے پہچان لیا، لیکن فوراً سوچا کہ اسی لیے تو دنیا کو چھوڑ کے اس دروازے کو پکڑا ہوا ہے میں نے، تو کہا مولا اگر شہادت کا وقت نہیں آئے تو یہ قبر کیوں؟ کہا یہ قبر، اب سنی، کیا یہ جواب کوئی معصوم دے سکتا؟ اور معصوم بھی ایسا معصوم جو خود معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، کیا وہ یہ جواب دے سکتا؟ پھر کیوں یہ جواب دیا؟ یہ ہمیں اور آپ کے لیے جواب دیا، اور یہ جواب ہے اس سوال کا جواب کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اس لیے تم رسول کو بھیجا اطاعت کرو، تو خدا بندہ کیسے کرے اطاعت؟ دنیا میں شیطان بھی پیچھے لگا ہے، ہمارے نفس کے اندر بھی وہ انگریڈینٹ میں شامل ہے گناہ،
تو کیسے اطاعت کریں؟ یہ جواب کیا جواب دیا؟ اچھا یاد رکھیے گا، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ 10ویں امام نے اپنے زمانے سے زیادہ ہماری تیاری کروائی جو غیبت میں پیدا ہوں گے۔ اپنے زمانے میں تو پھر بھی امام تھے نا، مومن کو بلا بلا کے اطاعت کی بات کرتے تھے، تو امام سے سن رہا ہو تو بات ہی کچھ اور، اب تو امام سے نہیں سنے گا۔ یہ اب ضروری، امام نے راوی سے یہ فرمایا کہ قبر میں نے اس لیے تیار کی کہ جب بھی میں دنیا کا کوئی کام کروں، چھوٹا یا بڑا، پہلے اپنے آپ سے سوال کر لوں کہ یہ کام مجھے اس قبر میں فائدے دے گا کہ نقصان دے گا۔ یہ کرائیٹیریا میرے پاس ہے ہر کام کا، چاہے بہت بڑا کام ہو چاہے بہت چھوٹا ہو۔ چھوٹا کام کیا؟ آپ پانی پیتے ہیں دن میں کتنی بار؟ آپ مثلاً کھانا کھاتے ہیں، روٹین کام ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس سے بھی پہلے سے اللہ نے غذا کا انتظام کیا۔ کہ جو کھانا میرے سامنے آئے، جو ڈرنک میرے سامنے آئے، اپنے آپ سے سوال کروں یہ کھانا مجھے قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے گا؟ اگر دل کہہ دے کہ یہ کھانا قبر میں نقصان دے گا، چاہے دنیا میں بہت ہی مزے کا کھانا کیوں نہ ہو، جو اردو میں محاورہ ہے نا کہ آج تو میری بیوی نے ایسا کھانا پکایا کہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا میں، یا ہمارے بچے ہوتے ہیں نا فلاں فاسٹ فوڈ اور فلاں جو ہے وہ آؤٹ لیٹ، وہاں کے کتنے اچھے پیزا یا برگر ہوتے ہیں، وہ سب بات کی چیز ہے۔ اللہ نے نعمتیں حرام نہیں کی، لیکن پہلے یہ والا کھانا قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان؟ اگر پتا چلے کہ ابھی کھا تو لیا تم نے اور تعریفیں بھی کر لی، لیکن قبر میں جو کوڑے پڑیں گے چھوڑ دیا کھانا، چاہے کتنا ہی لذیذ اور بہترین کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی بہت ہی سادہ سا کھانا آ گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ٹریولنگ کے اندر، خیر اب تو کربلا کی زیارت میں مشی میں یا واک میں تو ایک سے ایک کھانے ملتے، لیکن پہلے نہیں تھا۔ یہ بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، بہت ہی بد مزہ سا کھانا آیا، لیکن یہ کھانا قبر میں فائدہ دے گا کیونکہ حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، وہ کھا لیے۔ اب یہ عام کام، لباس، یہ عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی ان کو کہیں باہر جانا ہوتا ہے وہ اپنی الماری اور وارڈروب کھولتی ہیں کہ کون سا لباس پہنے۔ یہ تو 2 دفعہ پہن چکے ہیں، سب نے دیکھ لیا۔ وہ تو 1 دفعہ پہن چکے ہیں، وہ تو ایک دفعہ جو لباس پہنا ہے نا وہ بھی بیکار ہوتا ہے، کیونکہ آپ تو یہاں رہ رہے ہیں اس لیے آپ کا پرابلم نہیں ہے۔ پاکستان میں شوہروں کی تنخواہ کا بڑا حصہ اس پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہاں عورتیں خود کماتی ہوں گی، خود اپنے ڈریسز لیتی ہوں گی، یہ میرا اندازہ ہے۔ میرا آپ سے کوئی ایکسس نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کی باتیں جانتا ہوں، لیکن میں خود آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں تو مجھے وہاں کا پتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ کے لیے بھی ہوتا ہے، جاب پہ جا رہے ہیں تو الگ لباس، مجلس میں آ رہے ہیں تو الگ لباس، کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو الگ لباس، بیچ پر جا رہے ہیں تو الگ لباس، یہ پہنے، اس سب بات کی چیز۔ جو لباس بھی ہے سلیکشن کرنا، پہلے سوال یہ قبر میں مجھے فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے۔ بہترین لباس، ساری خواتین تعریف کر رہی ہے، بہن تم نے یہ کہاں سے خریدا؟ یہ عورتوں کی مجلسوں میں یہی ہوتا ہے، مجلسوں کا ثواب اور وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہاں سے خریدا؟ اب وہ کبھی بتاتی ہے کبھی نہیں بتاتی ہے، کہ بتاتی ہے تو سب وہیں سے خرید کے لے آئیں گی نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں تعریف کر رہی ہیں لیکن قبر کے فرشتے کوڑے لے کے نہ کھڑے ہوں کہ ایک ایسا لباس پہن کے آئی تھی جس میں تمہارا جسم نظر آ رہا، وہ چھوڑ دی، اور ایک بالکل بھدا سا بیکار سا لباس۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض خواتین عبایا کو یا چادر کو لباس ہی نہیں مانتی۔ اب کراچی والے ہیں آپ لوگ، وہ کہتے ہیں جو ہیں کوئی ہم جگی والیاں ہیں کہ یہ لباس پہنیں گے، کوئی غریب ہیں کہ ہم یہ لباس، فقیر ہیں کہ لباس، یہ فقیرنیوں کا لباس سمجھتی ہیں عبایا کو۔ اور کسی نے مشورہ دیا نہیں بہت اچھی عبایا بھی ملتی ہیں، جو اچھی عبایا ملتی ہیں وہ پہننا حرام ہے، کیونکہ وہ اتنی چمکدار اور بھڑکیلی ہوتی ہیں کہ اس کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک عبایا پہننا پڑے گی۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں اب یہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے مطلب روزانہ، اور ایک ہے بڑے بڑے کام۔ پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں امیگریشن مل رہا ہے انگلینڈ کا، آئیں کہ نہ آئیں یہ زندگی بدلنے والا ڈیسیشن ہے۔ قبر میں یہاں آنا قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے گا؟ چھوٹے سے لے کے بڑے تک میں مثالیں دے کے آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ کروں؟ ٹائم نہیں، یہ آپ کی ذہانت پر توہین ہے، آپ کی ذہانت کی، کہ اتنا تو ہر مومن سمجھتا ہے کہ اس جملے سے امام کی مراد کیا، لیکن کھانا ہو، لباس ہو، مکان ہو، امیگریشن ہو، بچوں کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے جہاں ان کو میوزک سکھائی جاتی ہے، مسئلہ یہ بڑے بڑے ڈیسیشن ہوتے ہیں لائف کے۔ اور اس سے بھی بڑا ڈیسیشن شادی کرنا،
اب جہاں پہ کوئی چوائس نہ ہو، آج کل تو یہ مسئلہ ہے نا کہ مثلا بیچاری بچیاں ہیں، اتنے اچھے رشتے آتے نہیں ہیں، تو جو آتا ہے والدین، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، یہ فیس بک نے تو ایسی قیامت ڈھائی ہے، لیکن خلاصہ یہ بڑے ڈیسیژن. اور اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بیٹیاں ہیں، شادی کے قابل کوئی دعا بتائیے، بڑا پرابلم ہے. اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کی شادی سے بڑا آج کل مسئلہ لڑکوں کی شادی ہے. کہاں صحیح میچ ملتے ہیں، لڑکے کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں. ایسی خواتین موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، اور سب کی بات ہے، لیکن قبر امام فرما رہے جو کام بھی کرو، چاہے گلاس پانی پی رہے ہو اور چاہے شادی کر رہے ہو اور کسی ملک کا امیگریشن لے رہے ہو، یہ سوال کرو قبر میں فائدہ ہے کہ نقصان. یہ سوال اگر تمہارے ذہن میں ہر کام میں آ جائے، ختم، مسئلہ حل. جو رسول اس دنیا میں آئے اطاعت کرانے کے لیے، یہ اطاعت کی ٹریننگ ہے. جب تک قبر یاد رہے گی، اور اس کے لیے میں پھر آیت دہرا دوں، کیونکہ آدھے سے زیادہ مجمع اس وقت آیا ہے جب وہ آیت تلاوت ہو چکی تھی. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے حبیب تم سے پہلے بھی ہم نے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سوال کر رہا ہے قرآن کہ جب تم مر گئے تو کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان کو بھی مرنا. اور جب مرنا ہے تو قبر کے اندر یہ کرائیٹیریا 10 نے بتایا. اور اگر ہم نے اس کی مخالفت کر لی تو بہت ہی مختصر ہے، وقت نہیں بچا، بہت تیزی سے وقت گزر گیا. ہاں میں مانتا ہوں اپنی بات کے بعض اوقات میں ادھر ادھر ایسا بہک جاتا ہوں کہ اگر اس سب کو کاٹ دیا جائے، جیسے وہ ایک صاحب کا دوسرے سے جھگڑا ہوا، جو دشمن تھا وہ 40 منٹ تک گرجتا برستا رہا. کسی نے پوچھا وہ کیا کہہ رہا، کہا ساری باتیں دے رہا ہوں کہ گالیاں اس کی کاٹ دو. کہا گالیاں کاٹ دو، تو کہا تو پھر آدھے منٹ کی بات کی تھی اس نے. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ فضول باتیں آپ میری کاٹ دیں تو یہ جو 50 منٹ ہو گئے تقریر کو نا، تو شاید یہ 15 منٹ کی تقریر بنے. لیکن اب تو خیر، اب سن لیجئے یہ آخری مرحلہ کہ اگر یہ جو 10ویں امام نے خود اپنے گھر میں قبر رکھ تیار کرا کے ہمیں میسج دیا. میں نے کہا کیا امام کے لیے یہ خود اپنے لیے؟ معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم، ہمارے اور آپ کے لیے ہے نا. یہ امام کے گھر میں کیا ہوتا ہے یہ کون دیکھے گا؟ متوکل آ کے دیکھے گا، یزید فالو کرے گا، ہم اور آپ فالو کریں گے. اور پھر آخری پیغام آ گیا کہ اگر یہ امام کا یہ میسج تم بھول گئے تو کیا ہوگا. یہ واقعہ ہمارے تقریباً تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. 150 سال پرانا واقعہ ہے. تو جو علماء 150 سال سے زیادہ پرانے ہیں ان کی کتاب میں تو نہیں، لیکن جو 150 سال میں گزرے اور جنہوں نے قبر اور موت پر کتابیں لکھی، سب سے مشہور نام شیخ عباس قمی کا. ان کی چھوٹی سی کتاب ہے منازل الآخرہ، انگلش میں بھی اردو میں بھی ہے تو اصل میں فارسی اور عربی میں. شہید دست غائب کی کتاب برزخ، جو کراچی میں رضویہ سوسائٹی میں ایک بہت اہم ادارہ تھا، مکتبہ اہل بیت، جہاں میں نے کتنے سال درس دی، اس میں بھی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں. واقعہ بہت مختصر ہے. واقعہ اس زمانے کا ہے جب ہندوستان پہ برٹش امپائر قائم ہو رہی تھی، اور ایک ایک کر کے وہ مختلف جو وہاں پہ حکومتیں تھیں ان پر قبضہ کرتے جاتے تھے. تو ہندوستان کا ایک شہزادہ، ہندوستان میں الگ الگ آزاد حکومتیں بن گئی تھی، اگرچہ نام تو تھا مغل بادشاہ کا، لیکن تقریباً ہر آدمی آزاد تھا، یعنی ہر حکومت آزاد تھی. وہ آیا ایک ہندی شہزادہ، ہو سکتا ہے اودھ کا ہو، واجد علی شاہ کو بھی انہوں نے کیا، ہو سکتا ہے بنگال کا ہو سراج دولہ، ہو سکتا ہے میسور کا ہو ٹیپو سلطان. یہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں. ان سب کا خاتمہ کیا نا، تو ایک شہزادہ ہندوستان سے جان بچانے کے لیے بھاگ کے نجف آیا، اور نجف میں اس نے اسٹے کیا مولا کے جوار میں، مولا کے حرم کے قریب. اب ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں کہ یہ بینکنگ کا سسٹم تو تھا نہیں. اب تو بینکنگ کا سسٹم بھی بہت پرانا رہ گیا. کیا ہے وہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، خالی ساری زبانی باتیں. لیکن پرانے زمانے میں آدمی کی زندگی بھر کی جو کمائی ہے وہ اس کو ایسی چیزوں کی شکل میں کنورٹ کرتا تھا کہ چھوٹی سی جگہ میں ملین پاؤنڈ آ جائے، کیونکہ اپنے ساتھ رکھنا، بینک تو ہے نہیں. تو یہ وہاں سے بڑے قیمتی ہیرے اور جواہرات لے کے آیا بھاگتے وقت نجف پہنچی. کوئی چھوٹی سی پاؤچ ہے، ہر وقت اس کی کمر میں بندھی رہتی. یہ ایک عام اس زمانے کا طریقہ تھا، خالی اس کا نہیں، ہر ایک کا.
اب ایک مرتبہ ایسا ہوا اسے ضروری کام سے نجف سے باہر جانا پڑا، اور اس زمانے میں یہ عرب کا جتنا علاقہ ہے، ایران عرب میں نہیں ہے لیکن اس کو بھی انکلوڈ کریں، ایران، عراق، سیریا، مکہ، مدینہ، اس کے اندر ڈاکو بہت زیادہ ایکٹیو تھے، حکومتوں کا نظام بہت ہی ڈھیلا ڈھالا تھا۔ آپ شہر سے باہر نکلے، ابھی آپ 80 سال پہلے کے حالات پڑھیے، صرف 80 سال، لوگ حج پہ جاتے تھے، مکے سے واپس آتے تھے، مدینہ نہیں جا سکتے کیونکہ بٹوین مکہ اور مدینہ ڈاکوؤں کی حکومت تھی، وہ مال بھی لوٹتے تھے، بعض اوقات جان بھی لیتے تھے، بعض اوقات عورتوں کی عزت بھی لیتے تھے۔ لیکن اب کبھی ضروری کام ہے، اس کو نجف سے باہر جانا، اب نجف سے باہر اگر یہ لے کے جائے گا یہ والی پاؤچ جس کے اندر اگر 10 یا 15 ہیرے جواہرات ہیں تو گویا 1 ملین پاؤنڈ کی اس کی ویلیو، اور اس کی ساری زندگی۔ دیکھیں شہزادے جو ہے نا، نہ پڑھتے پڑھاتے تھے، نہ ہی کوئی جاب واب کرتے تھے، نہ کوئی اسکل ان میں ہوتی تھی، وہ تو باپ سے ملے گی حکومت چلائیں گی، تو ساری زندگی یہ ہے، تو اس کو جانا پڑ گیا، اب کیا کریں، کسی کے پاس رکھوا کے جائے، یہی ایک طریقہ تھا۔ لیکن یہ تو خود یہاں پہ نیا، جانتا ہی نہیں کسی کو نجف میں۔ نجف میں مولا کے روضے کے بالکل سامنے، جہاں پر آج باب قبلہ، ایک تو باب توسی ہے جو وادی السلام جاتا ہے، ایک باب قبلہ، وہ دروازہ جو سیدھا آغا سیستانی اور شیخ فیاض اور حافظ بشیر کے گھر کے سامنے جو روڈ جاتی ہے، شارع رسول، باب قبلہ کے اندر ایک کیمسٹ کی دکان تھی، اس زمانے کا کیمسٹ یا فارمیسسٹ جس کو عطار کہتے ہیں، وہ جڑی بوٹیوں سے جو دوائیاں بناتا تھا، اور بہت ہی نیک، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار نجف میں مشہور تھا۔ اور اس کی ایک عادت تھی کہ ظہر کی نماز پڑھ کے جب لوگ مولا کے حرم سے نکلتے تھے اسی باب قبلہ سے، تو وہ لوگوں کو روکتا تھا، 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی ایک روزانہ ایک اسپیچ کرتا ہے جس میں خوف خدا، خوف آخرت، یہ ساری چیزیں وہ یاد دلاتا۔ ہماری طرح نہیں کہ ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھ گیا تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہم لوگ تو کہتے ہیں نا مولانا کب اتریں گے آپ، اچھا اترنے والے ہیں، زیادہ وقت نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت مقدس، اب یہ کسی کو نہیں جانتا نجف، اجنبی، یہ پھر بھی اپنی باتوں سے، اپنی شکل سے، اپنی صورت سے، اپنی داڑھی سے، اپنے لیکچر سے لگتا ہے کہ بہت مقدس آدمی۔ اور پھر کچھ لوگوں نے بتایا بھی کہ یہ لوگوں کے امانتیں اپنے پاس رکھتا ہے، کام یہ بھی کرتا۔ یہ جب تک کہ یہ بینکنگ سسٹم اور یہ سارے سسٹم نہیں تھے نا، اہم ترین عبادتوں کی اگر آپ لسٹ بنائیں نا، اس میں ایک عبادت تھی، لوگوں کی مدد کرو ان کی امانتیں رکھ کر، یہ بہت بڑی عبادت تھی۔ خود پیغمبر کا طریقہ ہے، پیغمبر کا پہلا ٹائٹل جو آتا ہے دنیا کے سامنے امین آتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا آدمی اور ٹرسٹورتھی جس کے پاس امانت رکھوائے، بہت اس کا ثواب۔ تو اب یہ جیسے نماز شب کا ثواب ہے، جیسے آج دعائے کمیل کی رات ہے، دعائے کمیل آپ پڑھیں گے، جیسے آج آپ نماز مغفرت والدین پڑھیں گے، اپنے والدین کو یاد کریں گے، تو ایک بہت بڑی عبادت امانت ہے، تو وہ یہ کام بھی کرتا ہے۔ چنانچہ گیا اس کے پاس، کہا میں جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، یہ امانت رکھ لو۔ اس نے کہا بالکل رکھوں، مومن کی خدمت ہے، مومن کی مدد ہے، امانت کا ثواب ہے، رکھ کے چلا گیا جس کام سے۔ شیخ عباس قمی سے لے کے شہید دستغیب شیرازی تک سب نے واقعہ کوٹ کیا۔ اب جب یہ واپس آئے 1 ہفتے کے بعد، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 1 ہفتے جو گیا تھا نا جس کام سے، دل اس کا لگا ہوا تھا اپنی امانت میں، پوری توجہ اسی طرف تھی۔ جیسے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا نا کہ میں فلاں مسجد میں گیا پاکستان کی، تو جوتیاں میں نے اتاری، تو یہ جوتیاں کہاں رکھوں؟ کہا اپنے سامنے رکھو، ورنہ کہیں اور ادھر گئی جوتی گئی۔ تو یہ ہے نا کہ وہ جو مال عرب پیش عرب، تو یہ دل تو اس کا لگا تھا کہ میری اتنی بڑی رقم، جوتی تک کے بارے میں جب یہ مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ حج کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہر آدمی آج کل اپنی جوتیاں ساتھ رکھتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ جوتی ان کے ہاتھ میں ہوتی، اسے کہ اتنی جوتیاں واق ہوتی۔ اور جب آپ حرم سے باہر نکلے تو وہ 50 سے اوپر ٹیمپریچر ہے، سڑک پگھل رہی ہوتی ہے، پیر جل جائے۔ تو خیر دل اس کا لگا تھا، یہ مولا کے حرم میں نہیں گیا، سیدھا اس کے پاس آیا، کہا میں آ گیا ہوں، بڑی آپ کو زحمت دی، میری امانت واپس کرے۔ اس نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا، کیسی امانت، کون ہو تم؟ میں نے زندگی میں تمہیں نہیں دیکھا۔ کہا وہ جو میں اپنی امانت رکھوا کے گیا تھا وہ ایک تھیلی کا، جھوٹ بول رہے ہو تم؟
ہندوستان کے لوگ تو ہوتے ہی فراڈی ہیں، میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو. اب ذرا شور شرابہ ہوا تو لوگ بھی جمع ہو گئے اور سب نجف والے عرب اس کا ساتھ دیا. کہ اتنا نیک آدمی، مقدس آدمی، متقی آدمی، آج تک کوئی کمپلین نہیں آئی ہے. یہ کون ایک اجنبی آ گیا ہندوستان سے اور آ کے اتنے نیک آدمی پہ الزام لگائے؟ گویا جوتے مار کے اس کو نکال دیا. اس کی تو ساری دنیا لٹ گئی. کچھ چھوٹی موٹی کوئی 100-200 پاؤنڈ کی چیز نہیں تھی، ملین پاؤنڈ. اب وہ کیا کرے؟ لیکن مولا کے شہر میں رہ کر آدمی پریشان ہوا، سیدھا مولا کی زری کے پاس آئے. زری پکڑ لی سرانے کی جانب کا، یا امیر المومنین، میں آپ کے شہر میں آپ کا زائر اور آپ کا مہمان، اور آپ کے شہر میں لٹ گیا، آپ میری مدد کریں. ایک لمحے کے لیے ذرا سی نیند آ گئی. اس کو نیند نہیں کہتے. کبھی آدمی پہ ایک حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ پوری طرح سے سینسز میں بھی نہیں ہے اور سو بھی نہیں رہا. بہت مشکل ایک لفظ ہے مکاشفہ، لیکن اس کو چھوڑ دی. ایک دم دیکھا کہ جیسے مولا اس کے خواب میں آ گئے، خواب نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کل صبح شہر سے باہر نکلنا، جو پہلا آدمی نظر آئے اس سے اپنی امانت مانگ لے. یہ پرانا زمانہ ہے جب ہر شہر کے گرد ایک وال بنائی جاتی تھی. لندن کی سٹی وال تو اب تک موجود ہے، اس کا ایک پورشن. رات کو دروازے بند ہوتے تھے، صبح فجر کے قریب وہ دروازے کھلتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے. تو خیر مولا نے کہا جب پہلے دروازہ کھلے نکل کے جا کے جو آدمی پہلے نظر آئے گیا. یہ جیسے ہی باہر نکلا دیکھا بہت ہی بوڑھا آدمی، 100 سال کی ایج، کمر جھکی، اور وہ لکڑہارا ہے، لکڑیاں جمع کر رہا ہے. تو پہلے زمانے میں تو گھر کے اندر نہ گیس تھی نہ الیکٹرک تھی، کھانے لکڑیوں پہ پکتے تھے، جمع کرتے تھے. اور بڑا نیک، ماتھے پہ سجدے کا نشان، داڑھی. ایک مرتبہ اس کو دیکھا، یہ شرم آ گیا کہ اتنا بوڑھا آدمی، قابل احترام، شکل و صورت سے بھی نیک، میں اس سے جا کے کیسے کہوں کہ میری امانت دو؟ یہ تو ایک تہمت اس پہ ہو جائے گی نا. اس سے تو بات کر سکتا ہوں، اس کو دیجیے امانت، اس سے کیسے کروں؟ شرما کے آ گیا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. پھر آگے پورا دن مولا کی زری پکڑ کے روتا رہا، مولا میری امانت، مولا میری زندگی. پھر مغرب کے قریب ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی، مولا خواب میں آئے، کل صبح شہر سے نکلنا پہلا آدمی. نیکسٹ ڈے گیا، پھر جو شہر سے نکلا وہی بوڑھا نظر آ رہا ہے. اب پھر واپس آ گئے. تیسرے دن بھی سارا دن وہ فریاد کرتا رہا. مغرب کے قریب ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی، اور پھر مولا کل شہر سے نکلنا، جو پہلا آدمی نظر آئے. اب جو گیا تو پھر وہی بوڑھا. کیسے اس سے کہیں، جس آدمی کو نہ دیکھا، نہ کوئی تعلقات، نہ اس کو امانت دی، اس سے کیسے مانگے؟ اور وہ آدمی بھی اتنا سینئر، بوڑھا، احترام. اب جو آ کے یہ ساری رات سارا دن رویا اور مغرب کے قریب آنکھ لگی، مولا خواب میں آئے، مولا میری امانت. اب مولا جلال میں تھے. کہا 3 دن سے تجھے ایک حکم دے رہا ہوں اور تو میری بات بھی نہیں مان رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں تیری مدد کروں. بس کل آخری دن ہے، جو پہلا آدمی نظر آئے اس سے امانت مانگنا. اب مولا نے یہ کہا تو نہیں، لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر ابھی بھی تم نے میری بات نہیں مانی، دیٹ مینس کہ تم کو انٹرسٹڈ نہیں. چوتھے دن ڈرتے ڈرتے شہر سے نکلا کہ آج شاید کوئی اور آدمی نظر آ جائے، وہی بوڑھا. لیکن کل مولا اتنے طریقے سے، اتنے جلال کے عالم میں منع کر چکے تھے کہ اب ہمت بھی نہیں پڑ رہی ہے، ایمبیرسمنٹ بھی فیل کر رہا ہے. بالکل اجنبی کے پاس اتنا بوڑھا، اتنا نیک، کیسے جا کے کہوں گیا؟ اور کہا کہ اے شخص، میں نے وہ نجف کے فلاں عطار کے پاس یا کیمسٹ کے پاس یا فارمیسسٹ کے پاس امانت رکھوائی. اور خواب میں مولا نے کہا کہ میں تم سے مانگوں، میری امانت دے دو. اب اسے یقین ہے کہ بوڑھا ایک مرتبہ کہے گا کہ تم کیسے آدمی ہو، اس بڑھاپے میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو، میرے پہ الزام لگا رہے ہو، مجھ سے کیا چیز مانگنے آئے؟ نہیں. بوڑھے نے کمر پکڑ لی ایک مرتبہ کا، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ. یہ کہہ کے اس کو لے کے آیا. اب یہ فجر کا وقت ہے تو یہ لوگ حرم میں بیٹھ گئے. ظہر کے بعد وہ اسپیچ دیتا ہے وہ عطار صاحب، ہر ظہر کے بعد. اب جب ظہر کی نماز ختم ہوئی تو سب لوگ نکلے، سب کو انٹرسٹ ہے. 5 منٹ کی اسپیچ، بہترین اسپیکر ہے وہ. ہماری طرح کا اناڑی کوئی تھوڑی کہ جو ایک دفعہ مجلس میں آ جائے کان پکڑتا آئندہ تو نہیں آنا ہے. تو وہ تو لوگ انتظار کرتے. مولا کی ایک حدیث بھی ہے، خیر الکلام ما قل وما دل. یہ وہ کرتا. بہترین اسپیچ وہ ہے جو بہت مختصر ہو اور بالکل دلیل کے ساتھ.
ہم جیسے لوگ تو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ کا. تو خیر اب جب وہ لوگ جمع ہو گئے وہاں جمع ہو رہے, یہ بوڑھا اس کو لے کے نکلا, عطار کے سامنے گیا, کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تم جو اسپیچ کر رہے ہو اس سے پہلے 2-3 منٹ میں بیان کروں. ہمارے یہاں مجلسوں کا طریقہ کار ہے, کبھی کوئی چھوٹا بچہ 8 سال کا 6 سال کا لوگ کہتے ہیں مولانا ذرا وہ آپ سے پہلے 2 منٹ بیان کرنا چاہتا. انکریجمنٹ کے لیے ہم لوگ اجازت بھی دے دیتے ہیں. یہاں تو اتنا یہ بزرگ آدمی, احترام, ایک احترام بزرگی کا, سفید داڑھی کا احترام ہمیشہ رہا ہے عالم اسلام میں. تو عطار نے کہا کوئی بات نہیں, بسم اللہ, مجمع آ چکا ہے, اس کو تو ان کی اسپیچ سننا ہے. اس نے کہا صرف 3 منٹ. اور اس نے کہا دیکھو میری پوری زندگی نجف میں گزری ہے, آج میری ایج 100 سے زیادہ, 100 سال سے زیادہ. جب میں جوان تھا, تقریباً 80 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب میں جوان تھا تو ایک مرتبہ مجھے قرضہ لینے کی ضرورت پڑی. میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں, مجھے یہ ایک مسئلہ پیش آ گیا, مثلا 10 دینار مجھے قرضہ دے دو. تو اس نے کہا ری پیمنٹ. میں نے کہا میں ایوری ویک آدھا دینار واپس کروں گا. تو گویا یہ 10 دینار کا مطلب 20 ویک میں یہ قرضہ ادا ہوگا. اس نے کہا کوئی بات نہیں لے لو. وہ 10 دینار اس نے دے دیے. ابھی 1 یا 2 مہینے اس کی انسٹالمنٹ دی تھی کہ مجھے کسی کام سے نجف سے جانا پڑ گیا. زیادہ لمبا کام نہیں تھا, 1-2 دن کا تھا. اب 3rd انسٹالمنٹ تو تیسرے ویک میں ہوگی نا, اس سے پہلے آگے جب آیا گھر والوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پڑوسی کی موت ہو گئی. پڑوس ہے نا, کہا موت ہو گئی, وہ مر گیا آپ کی ایبسنس میں. تو یہ گیا جو کنڈولنس وغیرہ, لیکن یہ کیا خود کہہ رہا کیا میں نے سوچا کہ یہودی تھا. بہت بڑی رقم ہے اس زمانے کے اعتبار سے 20 دینار. آغا محسن الحکیم کا واقعہ میں پڑھتا ہوں جو آج سے 60 سال پہلے کے مرجع ہیں. 20 دینار میں 2 آدمی پورا حج کر کے آ سکتے تھے نجف سے. جو وہ اپنی بہوؤں سے کہتے تھے کہ میں نے تمہیں 20 دینار مہر دلوایا تمہارے شوہر سے, خود بھی حج پہ جاؤ, اپنے شوہر کو بھی لے کے جاؤ. 20 دینار, اور یہ بات تو اس سے بھی 100 سال پرانی, بڑی رقم. کہا وہ مر گیا. اب اس کے دل میں لالچ آ گئی. کہا کہ اس کے گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کہا, ورنہ اس کے بیٹے وغیرہ یاد دلاتے کہ آپ بابا سے پیسے لیے تھے, آپ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں. کوئی بات ہی نہیں کی, کسی کو معلوم ہی نہیں, میں ہوں اور وہ, ختم بات. اتنی بڑی رقم میں نے 19 دینار جو میرے گردن پر ہے, ختم ہو گیا. وہ آدمی ہی مر گئے, ختم, گزر گئی بات. کچھ عرصہ گزرا, شب جمعہ تھی, اور شاید نوچندی شب جمعہ تھی, شاید شب جمعہ تھی. میں مولا کے روضے میں گیا, جو ہر شب جمعہ میں جاتا تھا, زیارت پڑھی, امین اللہ زیارت, سارے اعمال کر کے واپس آیا, سویا. خواب میں سویا تو میں نے دیکھا قیامت کا دن آ گیا, حساب کتاب ہو رہا ہے, سب کچھ ہوا. اس کے بعد کہا یہ علی کا شیعہ ہے, علی کا زائر ہے, علی کے شہر کا رہنے والا, لے جاؤ اس کو جنت کی طرف. اب میں جا رہا ہوں جنت کی طرف. پلے صراط پہ میں نے قدم رکھا, بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک میرا پورا الگ سے ایک سبجیکٹ ہے, پورا ایک اشرہ ہے, 10 مجلسیں پلے صراط پر کیا ہوگا. اور اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو مناظر الاخرہ جائیے, PDF کے اندر موجود ہے انٹرنیٹ پہ, اس میں آپ دیکھیے, اس میں پلے صراط پہ پوری تفصیل ہے جو میں 10 مجلسوں میں پڑھتا ہوں. پلے صراط پہ 7 چیک پوائنٹ ہے, 7, ایک پھر دوسرا پھر تیسرا, ہر جگہ ایک سوال ہوتا ہے. سب سے پہلا جو انٹرنس ہے وہاں پہ تو محبت علی کا سوال, اس کے بعد پھر مختلف واجبات. آخری جو ہے اس کا نام ہے رد مظالم یا مظالم. ہمارے ہاں ظلم تو کہتے ہیں مارنا, پیٹنا, ٹارچر, تشدد. اسلام میں اس کو نہیں کہتے ظلم. اسلام میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی گردن پر کسی کا بھی حق باقی, چاہے وہ مار پیٹ والا ہو جو رسول خدا کی وفات میں آپ نے سنا کہ کوڑا, اور چاہے وہ کسی کا قرضہ ہو, اسلام میں اس کو کہتے ہیں مظالم. اسی لیے جو ہمارے ایک ٹرم ہے, خمس ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, رد مظالم. وقتاً فوقتاً کچھ پیسے اس نیت سے غریبوں کو دیتے رہو کہ جو میں نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا رد ہو جائے, ریٹرن. خیر یہ بات بہت پھیل رہی ہے, 10 بجنے والے ہیں تو مجھے بات ختم کرنا ہے. وہ آخری 7 چیک پوائنٹ ہیں, وہ آخری. اور اسی میں وہ حدیث بھی شیخ عباس نے لکھی ہے کہ سورہ فجر میں جو ایک آیت آئی, سورہ فجر آپ کو پتا ہے نا کہ اس کا ایک اور نام ہے سورہ امام حسین.
اور بہت زیادہ معصومین ریکمنڈ کرتے ہیں کہ سورہ کو سیٹرڈے کے دن فجر کی نماز میں پڑھ سکتے ہو تو کیا کہنا؟ سورہ فجر یہ سورہ کہلاتا ہے امام حسین کا سورہ. اس کی پہلی آیت ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، جو عاشور کی طرف اشارہ. اور آخری آیت تو خیر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آخری آیت. کربلا اور عاشور، عصر عاشور اور حسین کی شہادت. بیچ میں ایک آیت آئی ہے ان ربک لبالمرصاد. اے ظلم کرنے والوں بس یاد رکھو دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، تمہارا رب مرصاد پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، مرصاد پر. ان ربک لبالمرصاد. تو معصوم کی حدیث لکھی ہے شیخ عباس قمی نے، میں نے ریفرنس بھی دے دیا کہ مرصاد کہتے ہیں پل صراط کی 7th اینڈ لاسٹ چیک پوسٹ کو، وہ ہے مرصاد. اور وہاں پہ سوال ہوتا ہے مظالم کا، یعنی ظلم نہیں، کسی کا بھی حق. اور بڑی خطرناک جگہ اس لیے کہ جنت کا دروازہ سامنے نظر آ رہا ہے. دوسری چیک پوائنٹ پر آپ ہو تو جنت بہت دور ہے، ابھی نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن جب بالکل سامنے وہ پہنچ گئے تو کتنا دل چاہتا ہے کہ اڑ کے پہنچے وہاں رو. اب یہ کہہ رہا ہے میں پورا پل صراط کراس کر رہا. جیسے ہی وہاں پہ پہنچا اب یہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اچانک جہنم کے شعلہ جوالا کہتے ہیں، وہ شعلے پھڑکتے ہوئے شعلے ایک دم وہ اوپر ہوئے. پانی کا لیول اونچا ہوتا ہے نا، وہ آگ کا لیول اونچا ہوا، جہنم نیچے. اب بالکل میرے لیول پہ وہ آگ آ گئی. میں نے دیکھا اس آگ میں کوئی جل رہا، جلا ہوا آدمی دیکھا نہیں جائے، کھال وال سب جل گئی، پگھلا ہوا گوشت، یہ چربی، یہ سب نکلی ہے، شکل نہیں پہچانی جا رہی، دیکھا نہیں جا رہا ہے اسے. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اس سے بات کرو. اس سے کیا بات کروں؟ کون ہے؟ میں تو جانتا بھی نہیں، جلا ہوا آدمی ہے نا، جہنم کے آگ کے شعلوں میں گھرا. اس نے کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے پڑوسی ہو گئے، وہ تو یہودی تھا تو جہنم میں جل نہیں، تو یہاں کیوں آ گئے؟ کہا جو میں نے قرضہ دیا تھا 19 دینار وہ مانگنے آیا ہوں، میرا قرضہ واپس کرو. تو میرا قرضہ لے کے گئے. اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں تم سے اپنا قرضہ لا سکتا ہوں، لاؤ میرا قرضہ. پل صراط پر قبر قیامت گزر گئی، پل صراط پہ قرضہ کیسے دیا جائے؟ کون سے دینار ہوتے ہیں؟ اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ جیب لگا کے اس میں دینار رکھ بھی لیں گے نا تو قیامت میں نہیں چلیں گے. وہ کہہ رہا لاؤ میرا قرضہ. اس نے فرشتوں سے کہا بھائی ہٹاؤ اس کو، میں جنتی ہوں. کیوں جنتی ہوں؟ جب یہ پہلی چیک پوائنٹ پر پہنچا تھا مولا نے لکھ کے دیا تھا یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ جنتی. وہ میرے پاس جواز، آج بھی عربی زبان میں جواز پاسپورٹ کا کہتے ہیں، مولا کا لکھا ہوا پاسپورٹ ہے، ہٹاؤ اسے. فرشتوں نے کہا نہیں ہٹا سکتے، جب تک کہ یہ راستہ نہیں چھوڑے گا ہمیں آرڈر ہے کہ ہم خاموش رہیں. تو اس کی جانب یہ مڑا، کہا کہ بھائی میں کہاں سے تمہارا قرضہ دوں؟ تم خود دیکھ رہے ہو پل صراط پر ہوں، قبر سے نکلا ہوں. تو کہا کہ میں تو اپنا قرضہ لے لوں گا. پہلی مجلس کے مصائب کا جملہ یاد کیجئے. رسول خدا نے فرمایا کہ جسے اگر کوئی حق مجھ سے لینا ہے ابھی لے لے، قیامت میں نہ مانگے. یہ ہے قیامت میں مانگنا. پل صراط کہا میں تو لوں گا حق، تو میں کہاں سے دوں؟ کون سی کرنسی ہے؟ کہا میں لے لوں گا. یہ کہے کہ اس نے ہاتھ بڑھایا، میرے سینے کا گوشت اپنی اس جلی ہوئی انگلیوں سے اس طرح نوچ کے نکالا. یہ درد اور تکلیف سے میری آنکھ کھل گئی. میں نجف میں ہوں، مولا کی زیارت پڑھ کے آیا ہوں، گھر میں نماز شب پڑھ کے لیٹا ہوں، سو رہا تھا، آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ یہ کہہ کہ اس نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے اور کہا دیکھو یہ اب تک 70 سال بعد بھی یہ زخم اب تک موجود ہے اور اب تک یہ درد و تکلیف دے رہا. بس اے نجف والوں مجھے صرف یہ کہنا تھا جو مجھ پر گزری ہے، جو تم دیکھ رہے. اور یہ کہہ کہ وہ بوڑھا آگے چلا گیا. اب مجمع تو اس سے سن رہا ہے جو فرسٹ ہینڈ رپورٹ دے رہا، میں تو اس کو کوٹ کر رہا ہوں نا. مجمع بھی پھر ایک مرتبہ روتے ہوئے گیا. عطار کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. اس نے شہزادے کو روک لیا، رک جاؤ. جب لوگ چلے گئے کہا آؤ. پیچھے کے کمرے میں گیا، اس کی تھیلی دی، کہا ابھی لے جاؤ. پل صراط پر مجھ سے یہ نہ مانگنا، میں وہاں کہاں سے دوں گا. سمجھ میں نہیں آتا اس دنیا میں مومن ایک دوسرے کا حق کتنے آرام سے مار لیتا. کیسے مال حرام جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. کیا اسے اس کا احساس نہیں ہے کہ پل صراط کی لاسٹ چیک پوسٹ مومنوں کے لیے ہے، اور ایسے مومن کے لیے جسے علی نے لکھ کے دیا یہ میرا شیعہ.
اور وہاں پہ روک لیا جائے گا. یہودی کی وجہ سے ایک شیعہ کو روک لیا گیا, تو اگر مومن نے مومن کا حق مارا, اور یہاں پہ مجھے وہ جملہ کہنا تھا جس سے آج کی مجلس اصل میں شروع کرنا تھی مجھے, یہ تو ختم ہو گئی نا مجلس, اصل میں شروع یہاں سے کرنا تھا, کہ اس میں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, بیچارے بہت سے اس لیے مارے جاتے ہیں. 2 دن ایک موضوع چلا تھا, اسے آج مکمل کرنا تھا, اب تو چھوڑ دیجیے. وہ یہ تھا کہ بعض اس لیے مارے جاتے ہیں کہ ان کو دین کے مسائل ہی نہیں پتا, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں. وہ بیچارے ظلم نہیں کرنا چاہتے, ان سے ظلم ہو جاتا. مگر اگر ظلم ہو جاتا ہے, کسی اور کا حق مارا, ہو سکتا ہے نماز میں آپ کوئی غلطی کرے, وہ اللہ کا مسئلہ ہے, اللہ وہ غلطیاں معاف کر دے. نماز معاف نہیں کرے, غلطیاں لا علمی والی. ہو سکتا ہے روزے میں کوئی غلطی ہو جائے, آپ نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ روزے میں حرام ہے, لیکن کسی کا حق اگر آپ نے مارا, جان بوجھ کے مارا ہے, وہ تو بتانا بیکار ہے. ایسے لوگ تو میری مجلسوں میں آتے ہی نہیں. جو آتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. بہت چھوڑ, یہ پوری مجلس مجھے اس پہ پڑھنا تھی. اب اصل اسٹارٹ یہ تھا, لیکن اب وقت ختم ہو گیا, چھوڑ دی. جو پیغمبر کہتے ہیں ایک دن کی زندگی بھی ہونا تو علم حلال و حرام حاصل کر. جو پیغمبر کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں ویل لأولاد, بچوں کو دیکھو, انہیں دین کی تعلیم نہیں دو گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں پہلے تمہید تھی اس جملے کے لیے کہ شیطان کا بیسٹ ٹول ہے مومن کی لا علمی. اب بہت چھوٹی سی مثال, ایک گناہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں مال کے حوالے سے کہ 99.99% متقی پرہیزگار نمازی گھرانے میں بھی ہو جاتا ہے لا علمی کی وجہ سے, اور وہ ہے میراث کی غلط تقسیم. آپ میں سے جو کراچی والے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں رضویہ سوسائٹی کا رہنے والا ہوں, اور ایک زمانے میں کراچی میں میت کا غسل خانے صرف 2 تھے. ایک کھارادر میں تھا حاجی کلو والا جس نے قائد اعظم کی میت کو غسل دیا, اور ایک رضویہ میں تھا. بس پورے کراچی کی میتیں یہیں آتی تھی, جو آج کل انچولی کا ماحول بن گیا. تو میتیں آتی تھی, اور ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی میت, اور میں ریگولر جاتا تھا جماعت میں, بہت چھوٹا تھا. وہ میت کے بدن سے کپڑے اترے ہیں, گھر والوں نے وہیں چھوڑ دی. ایک مسئلہ کہ میت کی 4 چیزیں صرف بڑے بیٹے کا حق ہے, اس کے علاوہ کسی کا اس میں کوئی حق ہی نہیں. جس میں میت کی انگوٹھی بھی آتی ہے, وہ عقیق کی ہو کہ فیروزے کی ہو, اور میت کے کپڑے بھی آتے ہیں, میت کا قرآن بھی آتا ہے. حق نہیں ہے کسی گھر والے کو, یہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہے, کسی چھوٹے بیٹے کا حق نہیں, کسی بیٹی کا حق نہیں ہے, بیوی کا حق نہیں ہے, باپ کا حق نہیں ہے, ماں کا حق. اچھا ویلیو کیا ان چیزوں, عقیق کی انگوٹھی شاید مہنگی ہوگی لیکن قرآن. چوتھی چیز تلوار ہے, وہ تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے. اب اس میں ایک بحث ہے کہ خالی یہ تلوار ہے کہ سارے اسلحے آتے ہیں, یہ بحث کا وقت نہیں. بحث کا مطلب ہے مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں میت کو غسل میت دینا ہے, غسال نے وہ کپڑے پھاڑ کے ایک طرف پھینک دیے, گھر والوں نے کہا یا نہیں پھاڑے ویسے اتارے گا, تم رکھ لینا. تمہیں گھر والوں کو حق کیا ہے یہ کہنے کا؟ ہاں اگر بڑا بیٹا خود موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ ہے امریکہ میں, میت کو ابھی غسل دیا جا رہا ہے, باقی فیملی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. کیسے ڈیسائیڈ کر لیا؟ میں کہہ رہا ہوں بہت چھوٹی میں مثال دے رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے, ویسے مثالیں میرے پاس بہت ساری تھیں, لیکن شاید اچھا ہے کہ مجھے وقت نہ ملا, ورنہ جو اتنے لوگ آج آئے ہیں نا آئندہ وہ بھی نہیں آتے. لیکن یہ مسائل نہ جاننے کا نتیجہ, خوش ہوتے ہیں لوگ جی میت کے کپڑے. اچھا کپڑے سے مطلب وہ بدن کے کپڑے نہیں ہے جو اس کے گھر میں بھی کپڑے رکھے. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ خیرات کر دیتے ہیں. ارے تمہارا حق کیا ہے خیرات کرنے کا؟ یہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہے, آپ وہ کہہ دیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 روایتیں ہیں اور مسائل. ایک موقع ایسا ہے جہاں پہ خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ آدمی راضی ہے, وہ صرف ہے شادی, وہ بھی لڑکی, وہ بھی کنواری لڑکی, جو پیغمبر نے شہزادی سے جا کے پوچھا تھا کہ تمہارا رشتہ علی سے کرنا, اور شہزادی شرم کی وجہ سے کچھ نہ بولی, اور پیغمبر یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ سکوتھا کا اقرار ہے, اس کی خاموشی دلیل اس بات کی کہ یہ راضی. تو یہ مسئلہ فقہ میں آ گئے. لڑکے کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راضی ہے, نکاح جائز نہیں, ہو نہیں سکتا. ایسی لڑکی جس کی طلاق ہو چکی ہے یا وہ بیوہ ہو چکی ہے, اس کی خاموشی نہیں, نکاح نہیں ہو سکتا. صرف کنواری لڑکی اور کنواری, صرف اس کے لیے. لیکن اس کے علاوہ باقی جگہ اگر کوئی خاموش رہتا ہے, آپ کہیں جی وہ بڑے بیٹے کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا کچھ نہیں بولے, نہیں. خاموشی کا مطلب رضامندی نہیں, خاموشی کا مطلب ہے ناراضگی. اب میں نے کہا کہ 99% گھرانوں میں نے یہ گناہ دیکھا ہے, اور یہ سمجھ کے
لوگ کرتے ہیں کہ مرنے والے کو ثواب مل رہا ہے، خاص طور پہ کپڑوں کے حوالے سے. کتنے یتیم خانوں میں جاتے ہیں کپڑے، کوئی گھر والے اس سے کوئی اپنا فائدہ حاصل نہیں کرتے، لیکن حرام حرام ہے، گناہ گناہ. اور ایسی بہت مثالیں تھیں کہ 7ویں چیک پوسٹ پر جسے قرآن نے مرصاد کہا، مومن پکڑ لیا جائے. اور یہاں پر میں مصائب کی منزل پہ آ رہا ہوں. شب جمعہ امام زمانہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ میں نے آج تو نہیں کیا، صرف ایک آج جملہ کہا کہ 10ویں نے تیاری کرائی. موت کا ذکر ہوتا ہے، موت کا ذکر کچھ زیادہ ہی ہو گئے، لیکن جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اور شب جمعہ دعا کا ذکر ہوتا ہے. آج کی دنیا فرسٹریٹڈ دنیا، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی پرابلم. پاکستان میں لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں جو امریکہ میں کتنی اچھی زندگی ہے، مجھ سے پوچھئے جو میں امریکہ جاتا ہوں، ایسا لوگ خون کے آنسو روتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس کے مقابلے میں خوش نظر آتے ہیں. ہر آدمی تو اپنے پرابلم نہیں بتاتا ہے نا لوگوں کو. تو دعا شب جمعہ، اب میں موضوع سے ایک دم نہیں ہٹاؤں، ربط ہے. دعائیں بتائیے، اور ایک جملہ دعا کے حوالے سے سن لیجئے جو دعائے کمیل میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. خدا بندہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں دعا ٹھکرا دی جاتی ہے. اب ایک سے ایک ہم دعا بتائیں کہ یہ عمل ہے، وہ عمل ہے، وہ دعا ہے، ایسا اس کا اثر ہے جیسے زہر کا ہوتا ہے، زہر بھی پوٹاشیم سائنائڈ، ایسا اثر ہے. لوگ دعا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کچھ نہیں ہوا. تو میں کہتا ہوں کیا کہیں کوئی ایسا گناہ تو آپ نہیں کر رہے جو دعا کو روک رہا؟ اور یہ دعائے کمیل میں آپ کو میسج دیا گیا، تو ایسے کون سے گناہ؟ ٹاپ آف دا لسٹ ہے اگر آپ کے پیٹ میں رزق حرام ہے، کوئی دعا قبول نہیں. 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو وہ جو میں نے کہا موضوع تھا مال حرام، یہ مال حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ بیمار ہیں، آپ دعائے مشلول جیسی دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں.